صفحہ نمبر 275 ہے، بڑی کتاب میں صفحہ نمبر 275 ہمارے تحفظات کے عنوان سے۔ یہ آپ صرف سنیں، آپ لوگ کے پاس یہ تحریر ہوگی نہیں، یہاں صرف آپ لوگ سن لیجیے۔ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب زیدہ مجدوم تحریر فرماتے ہیں، یہ یعنی بینک کوئی عوامی فلاح کے ادارے نہیں ہیں جن کے پیش نظر عوامی فلاح ہو، یہ خالص تجارتی ادارے ہیں۔ ان کے مالکان و ذمہ داران میں سے ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کی نشو و نما سرمایہ داری پر مبنی سودی بینکاری کے ماحول میں ہوئی ہے، اور وہ اسلامی نظام عدل سے کما حقہ واقف نہیں۔ تجارتی ادارے ہونے کی بنا پر ان کا مقصد منافع حاصل کرنا ہے اور اپنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی غیر معمولی تنخواہوں اور دیگر غیر معمولی سہولیات کو تحفظ دینا ہے، اور بسا اوقات خواہ جائز عقود ہی کے ذریعے یہ عوام کے روپے سے ان کو نفع تو کل عدم دیتے ہیں۔ دیکھو خود فرما رہے ہیں کل عدم دیتے ہیں۔ آپ لوگ علماء اصطلاحی الفاظ جانتے ہیں، کل عدم یعنی برائے نام، اتنا قلیل جس کے کوئی حیثیت نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ اور بسا اوقات خواہ جائز عقود ہی کے ذریعے یہ عوام کے روپے سے ان کو نفع تو کل عدم دیتے ہیں، اپنے نفع کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ بھی عوام کا خون چوستے ہیں جیسے دوسرے بینک چوستے ہیں، لیکن وہ ناجائز طریقے سے چوستے ہیں، یہ جائز طریقے سے چوستے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جائز طریقے سے علماء کی رہنمائی میں چوس رہے ہیں، اور وہ علماء کی رہنمائی کے بغیر چوس رہے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ چوستے کس طرح ہیں، کہ بیچ میں مضاربت ڈال دی۔ کس کو ڈال دیا؟ مضاربت، تاکہ آدھا نفع اس سے لے کر اس کو دیا جائے۔ پڑھیں۔ جو تنبیہ نمبر 2، شخص قانونی کا تصور کس لیے؟ شخص قانونی کا تصور اس لیے ہے تاکہ سرمایہ دارانہ نظام کو ان اسلامی نامی بینکوں میں پورا تحفظ ملے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر مشترک کاروبار کے لیے شخص قانونی کا وجود ضروری ہے اور یہ کاروبار میں شریک افراد کے لیے بمنزلہ عبد معزول فی التجارہ ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ان شرکاء میں سے بعض کا تو یہ عبد معزول فی التجارہ ہے اور عقد مضاربہ کے عنوان سے اس کے پاس جو نفع آئے گا وہ ان بعض ہی کو ملے گا، اور سب شرکاء کے لیے عبد معزول فی التجارہ نہیں، تاکہ اس کے نفع سے سب شرکاء مستفید ہوں۔ اس شخص قانونی کی تجویز کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام کا یہ اعجوبہ بھی ماننا پڑے گا کہ مثلا جس کاروبار میں 1000 افراد شریک ہوں تو اس کاروبار کے ملاک یعنی مالک 1000 نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بعض شرکاء ہوں گے جن کو سرمایہ دارانہ نظام میں شخص قانونی کا مالک بنایا گیا ہے۔ نیز یہ بھی ایک اعجوبے سے کم نہیں کہ جن شرکاء کا سرمایہ اور حصہ کم ہے وہ مالک نہ ہوں، اور جن کا حصہ زیادہ ہے وہ مالک ہوں۔ دیکھیے کسی کا والد فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ماں، بیوہ، بیٹے، بیٹیاں وغیرہ وغیرہ ہوں، تو یہ تمام اس کے طریقہ اور جائیداد کے ہر جز کے مالک اور اس میں شریک ہیں، اگرچہ حصے کا تناسب مختلف ہو، کسی کا زیادہ اور کسی کا کم۔ جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کا کمال دیکھیے کہ شخص قانونی کا مفروضہ تراش کر صرف ان بعض کو جن کا حصہ دوسروں سے زیادہ ہے کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ الحاصل شخص قانونی کے تصور اور تجویز کے ذریعے نادانستہ طور پر سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ تصور درجہ ذیل مفاسد بدیہیہ کو مستلزم ہے۔ نمبر 1، مشترک کاروبار اور مشترک عبد معزول فی التجارہ کے بعض منافع سے بعض شرکاء کو محروم کرنا۔ نمبر 2، بعض شرکاء کی ملکیت کو بعض مملوکات میں نہ ماننا۔ نمبر 3، قلیل حصے کے ملاک کو مالک نہ ماننا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی بات شی وجوہ سے ہٹ کر یہ ہے کہ یہاں 2 عقد کہنا یہ محل نظر ہے، یہ محل یہاں مضاربت کے عقد کو سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے گھڑا گیا ہے، ورنہ شریعت شرعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے مضاربت کے وجوہ فساد اور شرکت کے وجوہ فساد میں دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی اور وقت کم لگے۔ خارجی ایک بات ذہن میں رکھے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ
مضارب ایک ہے، رب المال ایک ہے، تو یہ مضاربت جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی طریقہ پر اگر مضارب ایک ہے، ارباب الاعمال کئی ہیں، بہت سارے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، ہم نے کہا یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں شرعی قانون کیا ہے؟ اچھا، یہ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ جب مضارب ایک ہو، ارباب الاموال بہت ہوں، تو یہ لازم نہیں ہے کہ ہر رب المال کے ساتھ شرع منافع ایک رکھے۔ شرع منافع سمجھتے ہو؟ تقسیم منافع ایک رکھے، شرع منافع ایک رکھے، اس کو مختلف رکھنا بھی جائز ہے۔ مثلا جیسے رضوان احمد یہ مضارب ہے، ان کا ایک رب المال مفتی امان اللہ صاحب ہے، اس کے ساتھ انہوں نے شرح یہ طے کی کہ 50% نفع تیرا ہوگا، 50% میرا ہوگا۔ مولانا عمار اللہ صاحب کے ساتھ انہوں نے طے کیا کہ 60% میرا ہوگا، 40% تیرا ہوگا، یہ مختلف ہے۔ احمد فراز بھائی کے ساتھ طے کیا کہ 70% میرا ہوگا، 30% تیرا ہوگا، یہ مختلف شرح انہوں نے طے کی، یہ بھی جائز ہے۔ اور بینک ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ وہ بھی اس کی مجبوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سودی بینک جن لوگوں سے قرض لیتا ہے تو بعض کو سے قرض لے کر کے شرح سود زیادہ دیتا ہے، بعض کو کم دیتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ قدم قدم پر چلیں گے۔ اچھا، اس نے جو قرض لینے کے لیے پالیسیاں بنا رکھی ہیں، انہوں نے یہاں کاروبار کی وہی پالیسیاں بنائی ہیں۔ جیسے وہاں 1 سال کے لیے قرض لیتے ہیں، 2 سال کے لیے لیتے ہیں، 5 سال کے لیے، 1 مہینے کے لیے قرض نہیں لیتے، تو یہ بھی 1 مہینے کے لیے نہیں لیتے، جیسے ان کی پالیسیاں ہیں۔ پھر وہ 1 سال کے لیے قرض کو جو شرح سود ہے وہ کم ہے، 2 سال کے لیے قرض ہے تو اس کے شرح سود زیادہ ہے، 3 سال کا اس سے زیادہ ہے، 4 سال کا اس سے بھی۔ تو اسی طریقہ پر یہ بھی ارباب الاموال کے ساتھ شرح نفع مختلف رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جائز ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ مختلف شرح انہوں نے رکھی ہے، تو یہ مختلف شرح تقسیم کیسے کرے گا؟ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس جب نفع آ جائے تو پہلے وہ نفع سرمایہ پر تقسیم کرے۔ کس پر تقسیم کرے؟ سرمایہ پر۔ مفتی امان اللہ صاحب کے سرمایہ کے مثلا نفع 10,000 روپے آیا، مولانا عمار کے سرمایہ کے نفع مثلا 20,000 آیا، مولانا اقبال فراز کے سرمایہ کا نفع 30,000 آیا۔ اب جن کا سرمایہ 10,000 ہے، اب ان کے ساتھ شرح کیا ہے؟ 50-50، 5,000 ان کو دے، 5,000 خود لے لے۔ ان کا نفع آیا تھا مثلا 20,000 آیا تھا، تو 20 میں سے 60% اس کو دے گا اور 60% خود لے گا، 40% اس کو دے گا۔ ہاں، تو 12 اس کو لے گیا اور 8,000 اس کو دے دیا۔ ان کا 30 تھا تو ان کو 70% خود 30% دینا تھا، تو 3,000 9,000۔ ہاں 21 حصہ ہوگا، 9,000 اس کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کرے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مضارب ایک ہے اور ارباب الاموال مختلف ہیں اور شرح نفع بھی مختلف ہیں، تو شرعی اصول یہ ہے کہ پہلے نفع کو سرمایہ پر تقسیم کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ پھر ہر سرمایہ کا نفع طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ آپ چاروں مذہب میں کسی بھی مذہب میں نہیں پائیں گے کہ نفع کو دنوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ کسی کتاب میں پڑھا ہے؟ کبھی نفع دنوں پر تقسیم نہیں ہوتا۔ دنوں پر نفع اس وقت تقسیم کیا جاتا ہے جب سرمایہ کا پتہ ہی نہ ہو، سرمایہ کا پتہ ہی نہ ہو، جب پتہ نہ ہو کہ یہ نفع کس سرمایہ نے کمایا ہے،
پھر وہ شرعی اصول چھوڑ کر کے یہود و نصارہ کے اصول اور بینکوں کے اصول لیتے ہیں. جو سودی بینک ہیں ان میں جو سود دیا جاتا ہے وہ دنوں پر دیا جاتا ہے. کس پر دیا جاتا ہے؟ دنوں پر. کہ آپ کتنے دن کے لیے قرضہ دیتے ہو تو اتنے دنوں کی وجہ سے پھر ان کو سود زیادہ دین ہے. یہ نہیں کہ ہم نے تمہارے قرض سے زیادہ سود کمایا ہے یا کم کمایا ہے، اس کا کوئی اعتبار ہو. بس تم یہ بتاؤ تمہارے کتنے دن کا قرض ہے، تو دنوں کے حساب سے وہ پھر سود دیتے ہیں کہ ایک دن کا سود اتنا ہے، 2 دن کا، خواہ اس نے اس قرض سے بینک نے 1 روپے بھی نہ کمایا ہو. سمجھ گئے؟ اسلامی بینک اگر یہ شرعی تجارت ہے اور مضاربت ہے تو چاہیے کہ بینک نفع کو پہلے کس پر تقسیم کرے؟ سرمایہ پر تقسیم کرے. لیکن یہ سرمایہ پر اس وقت تقسیم کر سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ یہ نفع اتنے سرمایہ نے کمایا ہے. اور اس علم کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. مفتی سے کتنے باتیں؟ 2 باتیں. کہ ابتدائی تجارت سے لے کر حساب تک، تقسیم منافع کی تاریخ تک سرمایہ ایک ہو، معلوم ہو، ایک بھی ہو اور معلوم بھی، اور یہ چلا ہو. مثلا 10 لاکھ ہے اور پورا مہینہ 10 لاکھ سے تجارت ہو گئی، پھر آپ نے حساب لگایا تو مالیت 12 لاکھ تھی، تو کتنا کمایا؟ 2 لاکھ. تو یہ 2 لاکھ نفع آپ نے کمایا ہے 10 لاکھ پر، لہذا پہلے 10 لاکھ پہ تقسیم کرو کہ فی لاکھ کتنا نفع آتا ہے. لیکن بینک میں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ مہینے کے بعد یا سال کے بعد جو ہم نفع تقسیم کر رہے ہیں یہ کس سرمایہ نے کمایا ہے. بینک کے حسابات کرنے والا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، جو بھی ہے محاسب، حساب کرنے والا، وہ اس کے ساتھ ہم بیٹھے تھے میزان میں، بینک میں، وہاں مسجد میں. تو میں نے کہا کہ آپ مہینے کے بعد جو نفع تقسیم کر رہے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہو کہ یہ کس سرمایہ کا نفع ہے؟ اس لیے کہ آپ کے بینک میں تو ہر دن کا سرمایہ جزا ہے. مفتی صاحب، ہر دن کا سرمایہ؟ اس نے کہا کہ ہر دن ہر گھنٹے کا جزا ہے. میں نے کہا جب ہر گھنٹے کا جزا ہے تو آپ یہ کس سرمایہ پر تقسیم کر رہے ہیں؟ اس لیے بینکوں میں جو نفع تقسیم ہوتا ہے وہ سرمایہ پہ تقسیم نہیں ہوتا. کس پہ تقسیم ہوتا ہے؟ دنوں پہ تقسیم ہوتے ہیں. تو دنوں پر کس قانون میں، کس مذہب میں ہے؟ کوئی فقہ کی ضعیف روایت پیش کرے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بدی باتیں ہیں، ان میں جو غلطی ہے وہ کیا ہے؟ بدی ہے. کس کتاب میں ہے کہ دنوں پر نفع تقسیم ہوگا، سرمایہ پر تقسیم؟ ہر کتاب میں یہ ہے کہ سرمایہ پر نفع تقسیم ہوگا. آپ نے مضاربت میں پڑھا ہوگا کہ پہلے راس المال نکالو، جب راس المال نکل گیا رب المال کو مل گیا، اب جو بچے گا وہ نفع ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پورا مہینے جو راس المال سے کام کیا ہے تو یہ کتنے راس المال سے کیا ہے. اس لیے کہ ہر دن کا راس المال الگ، ہر گھنٹے کا راس المال الگ ہے، اور ہر گھنٹے کا حساب رکھنا کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. وہ رکھ ہی نہیں سکتے. فقی والی تھی، ہاں منطقی نہیں ہے، فقی ہے. ہاں انہوں نے لکھا کہ فقی منطقی باریکی. میں نے کہا منطقی نہیں، لیکن فقی باریکی کا تو لحاظ رکھنا ضروری ہے نا. انہوں نے ماشاءاللہ کتاب پڑھی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے لکھا کہ منطقی باریکی کا تو میں نے کہا منطقی نہیں، لیکن فقی باریکی کا تو اعتبار ہے. فقہ میں یہ ہے نہیں کہ سرمایہ پہ تقسیم ہوگا، تو سرمایہ کا پتہ ہی نہیں کس سرمایہ نے کمایا ہے. اس لیے ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ پر متفق ہے کہ مدت تجارت کا سرمایہ معلوم ہو. کیا ہو؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اور یہ بدیہی بات بھی ہے. وجہ یہ لکھی ہے کہ شرکت میں، مضاربت میں چونکہ نفع کو تقسیم کیا جاتا ہے اور نفع مقصود ہوتا ہے،
تو نفع کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور جب سرمایہ معلوم نہیں ہے جس سے تجارت کی جائے تو نفع معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمائیے تجارت جائز۔ اور چاروں مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کس کا؟ چاروں۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ لوگ دنوں پر تقسیم کرتے ہیں، ہم نے وہی محاسب سے کہا کہ اگر کسی نے 25 تاریخ میں آپ کو پیسے دیے، مثلا 1 کروڑ روپے، اور 25 تاریخ کے بعد بینک نے کوئی کاروبار نہیں کیا، چھٹی آ گئی، عید کی چھٹیاں ہیں، اتوار ہے اور ہفتہ ہے، فلاں ہے، تو اب میں نے کہا کہ ان کو 5 دنوں کا نفع ملے گا نہیں ملے؟ کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ وہ دنوں پر تقسیم کرتے۔ تو میں نے کہا ان کے آنے کے بعد تو بینک نے 1 روپے بھی نہیں کمایا۔ کہتے جو پہلے کمایا ہے۔ میں نے کہا وہ تو پہلے جن کا پیسہ لگا ہوا ہے ان کا حق ہے۔ کہتے وہ خوشی سے دیتے، ان کا بڑا جواب یہ ہے خوشی سے دے رہے۔ سارے بزرگان دین جمع ہوئے ہیں کہ میرے پیسے سے جس کو دینا چاہو دے دے، خوشی سے دے رہے۔ بھائی کاروبار میں خوشی نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شرعی وجہ بتائیں، تو اللہ تعالی نے ذہن میں ڈالا، حدیث میں ہے لا یحل ربح ما لم یضمن، جس کاروبار کا تاوان تیرے ذمے نہیں ہے اس کا نفع تیرے لیے حلال نہیں۔ یاد رکھنا علماء، استحقاق نفع